آج کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اپ ٹو آیا نمبر 171 آف سورہ نساء. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام 172 آف سورہ نساء اینڈ وی ول گو اپ ٹو 176 انشاءاللہ اینڈ دیٹ ول کمپلیٹ دا سورہ. اور پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج انشاءاللہ سورہ نساء کمپلیٹ کرنے کا پلان ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہماری مدد کرے. تو شروع کرتے ہیں آیا نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا. لن یستنکف، یستنکف ہم نے شاید پہلے نہیں کیا ہے، تو یستنکف کے روٹ لیٹرز ہیں نون کاف فا، نون کاف فا. اور یہ فارم جو ہے لن یستنکف، اب آپ کو رٹ جانا چاہیے. یستنکف کس سے ہوتا ہے؟ فارم 10 ہوتا ہے. استنکفا، یستنکفو، استنکافن، استنکفا، یستنکفو، استنکافن. اپنے لیے اگر ایک ایک آپ ورڈ چن لینا کہ یہ اس فارم کا ورڈ ہے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. جیسے یہ استغفرہ والا ہے نا، استغفارن، استغفرہ، یستغفرو، استغفارن. میں آپ کو ایسے کہہ رہی ہوں جیسے مجھے سب یاد ہے، لیکن میں خود 10 آسان ہے، 10 یاد رہتا ہے، سیکنڈ یاد رہتا ہے، کچھ یاد رہتے ہیں، 8 یاد رہتا ہے، 4 یاد رہتا ہے، لیکن بھول بھی جاتے ہیں کوئی. تو لن یستنکف، اس کا یستنکف کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے امبیرس ہونا، کسی چیز سے انسلٹڈ فیل کرنا، کسی چیز کو اپنے سے بلو سمجھنا. تو لن یستنکف المسیح یعنی ناٹ، لن کا مطلب ہے ناٹ، نیور بھی لکھا جاتا ہے، ناٹ will feel embarrassed المسیح یعنی the Messiah. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. این یکون عبد للہ، این یکون that he is a slave of Allah, that he is a slave of Allah, عبد للہ. ولل ملائکۃ المقربون and not even ملائکۃ the angels مقربون who are close to Allah, who are close. مقربون means to be close. And you've done this before. This is form 2. Qaf ra ba. قرب یقرب تقریب، قرب یقرب تقریب یعنی کہ کسی کے کلوز ہونا، کسی کے قریب. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا قریب اور قربت، یہ وہی لفظ ہے قاف را با. تو اردو میں ہے نہیں آر محسوس کریں گے، لفظ آر اس میں ہے، مطلب اپنا انسلٹ نہیں محسوس کریں گے مسیح کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے سلیو ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور نہ مقرب فرشتے. وہ لوگ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کرتے، انسلٹ نہیں فیل کرتے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے سلیوز ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. وَمَن آ گیا نا، وَمَن and whoever، اور جو کوئی بھی، یستنکف جو کوئی بھی، if whoever is embarrassed, whoever feels insulted, whoever feels too proud or arrogant، اس کے بارے میں ان عبادت ہی، from his worship، from Allah's worship. وَيَسْتَكْبِرْ، یستکبر کبرا سے نکلا ہوا ہے، یستکبر اگین دس از فارم 10. استکبرا یستکبرو استکبارن، استکبرا یستکبرو استکبارن. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ روٹ لیٹرز ہیں کاف بارا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں whoever feels embarrassed عن عبادتہ from the worship of his Lord or from his worship، تو وَيَسْتَكْبِرَ and he is arrogant، and he is arrogant. فَسَيَحْشُرُهُمْ then he will gather them، Allah will gather them. حشر، ہم کہتے ہیں نا حشر کا دن، حشر، اور اس کا حشر یحشر حشرن یعنی when they will be gathered together. الیہ جمیعا to himself، to Allah، jamia all together. And whoever is embarrassed from his worship yani from Allah's worship and is arrogant then he will gather them، Allah will gather them to himself alone. اور جو کوئی بھی آر محسوس کرے عبادت سے اس کی، اللہ کی، اور وہ تکبر کرے تو وہ اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اپنی طرف، جمع کرے گا اپنی طرف سب کو.
آیا نمبر 172 کو دیکھتے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ اسپیشلی یہ کہہ رہے ہیں لئی استن کے مسیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی امبیرس نہیں فیل کریں گے. استنکفا میں نے آپ کو بتا دیا کیا مطلب ہے, کہ وین یو بیکم امبیرس, کیوں آپ امبیرس فیل کرتے ہیں, کیوں آپ اپنے آپ کو انسلٹڈ فیل کرتے ہیں, بیکاز یو تھنک, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ تو ہمارے سے بہت بلو ہے کوئی چیز, اٹ از بینیتھ واٹ وی ڈو, اٹ از لائک این انسلٹ, او یہ تو میرے لیے انسلٹ ہے, یہ تو میں کبھی بھی نہ کروں. مطلب اللہ کی عبادت, نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا, تو وہ اپنے آپ کو انسلٹڈ فیل کرتا ہے اگر وہ کسی کی عبادت کرے, کسی کے آگے جھکے, اصل مطلب ہے جھکے, یا کسی کو سرو کرے, تو وہ صحیح سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا ایک سٹیٹس ہے, یہ میں نے ارن کیا ہوا ہے. کوئی سٹیٹس ارن نہیں کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, سب کو ایک رتبہ دیتا ہے, ایک لیول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نیور بی پراؤڈ, کبھی بھی وہ امبیرس نہیں ہوں گے ٹو ایکسپٹ ہز پوزیشن, ہز اسٹیٹس ایز اے سلیو آف اللہ. اور کیونکہ وہ انہوں نے ریکگنائز کیا, وہ سمجھ گئے کہ خدائی کیا چیز ہے. میں خدا نہیں ہوں, نہ میں خدا کا کوئی حصہ ہوں, نہ میں خدا کی کوئی پارٹ ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میں 1 of 3 ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیوں انسلٹڈ فیل نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری بندگی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے, خدائی اللہ کی ہے اور بندگی میری ہے, سلیوری میری ہے, سرویٹیوڈ میری ہے. تو اور یہ دو جو ہے کمبائن نہیں ہو سکتی, جو خدا ہے وہ سلیو نہیں ہو سکتا, جو سلیو ہے وہ خدا کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے وہ ان کو معلوم تھا کہ ہی از اے کریشن آف اللہ, اللہ از دا کریٹر, اللہ خالق ہے اور میں مخلوق ہوں. تو ان کو یہی پتا تھا, یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, اسی لیے ان کو کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ ان کی پوزیشن جو ہے, اگر وہ کہیں گے میں اللہ کا سلیو ہوں, تو کسی طرح سے کم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے فرشتے جو اللہ کے اتنے کلوز ہیں, اللہ کے سب سے زیادہ قریب تر ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں امبیرس فیل کرتے ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ وہ اللہ رب ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے سلیوز ہیں, ان دا سینس کہ وہ اللہ جو کہتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں. تو کون یہ کر سکتا ہے, اللہ کے آگے کون ایروگنٹ ہو سکتا ہے, کون ایسی سرویچیوڈ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے, کون اپنی بندگی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اونلی اے ڈسبلیور, جو اللہ میں بلیو نہیں کرتا, یا اللہ کے سٹیٹس میں بلیو نہیں کرتا ہے, یا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اونچا بنا دیا, وہ ریکگنائز نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا, ہمیں اپنا سلیو بنایا, وہ ہمارا رب ہے, ہم سے اتنا قریب ہے. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں, ہمیں اللہ بہت دور رکھتا ہے, اللہ ہم سے بہت قریب ہے. تو یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو امبیرس فیل کرتے ہیں, جو ایروگنٹ ہوتے ہیں, کہ ان کو بلایا جائے گا ججمنٹ کے لیے اللہ کے پاس. اللہ کہہ رہے ہیں, ان کو وارننگ دے رہے ہیں. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو پورے قرآن میں, جو پورے اسلام میں, جو پورے حدیثوں میں ہے, اللہ کی وحدانیت, the unity of Allah in everything, جو ہم کہتے ہیں نا توحید. ہمیں پتہ ہے 100%, ہم بار بار سیکھتے ہیں کہ ہم تمام مخلوق ہیں اور ہم خالق نہیں ہیں. خالق صرف ایک ہی, ہم سب اللہ کے سلیوز ہیں, and there is no exemption to that. نہ فرشتے, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی بھی نہیں. ہمیں اپنا سٹیٹس ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے اپنا سٹیٹس ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم سلیوز ہیں. سلیو کیا ہوتا ہے؟ سلیو ہمبل ہوگا. جب ہم ہمبل ہوں گے ہم پراؤڈ نہیں ہوں گے. جب ہم پراؤڈ نہیں ہوں گے تو ہم اللہ کی ورشپ کرنے میں ہمیں کوئی انسلٹ فیل نہیں ہوگی. اور اس پرنسپل کو ہم نے اپنے دل میں, اپنے دماغ میں بسا کے رکھنا ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے, یہ بھی ہمیں لرن کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ ہم اس کو اس لیے ورشپ کریں, اس لیے اس کی عبادت کریں کیونکہ اس کو ہماری ضرورت ہے. اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ اس کی ملکیت کم ہوگی کسی طرح سے بھی. وہ ہمیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح سے, ہم اللہ کی ڈیوینٹی کو اور اپنی سرویچیوڈ کو ہم ریکگنائز کریں, ہم انڈرسٹینڈ کریں. بیکاز اس نالج کے بغیر, اس انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی بھی چیز ساؤنڈ بیسس پہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. یہ ایک نالج ہے جو بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پرنسپل کو ہمیں بار بار ریئلائز کرایا ہے تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی ورشپ کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے امید رکھیں, اللہ سے لو اور اللہ سے خوف, سب چیزیں, اور صرف اس کے لیے, تاکہ ہم دنیا والوں کے سلیوز نہ بن جائیں, نہ اپنے ڈیزائرز کے, نہ کسی اور کے سلیو بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکسٹ آیت میں, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. I think اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھ آئے. فَأَمَّا الَّذِينَ, then as for those,
amanu, who believed, wa amilu salihati, and do righteous deeds, fayuwaffihim. ये भी आप कर चुके हैं पहले, वफ़ा युवफ़ी तौफ़ियतुन, फॉर्म 2 है, रूट लेटर्स क्या है, वाव फा या, यानी किसी को पूरा पूरा किसी को अजर देना, अजर आगे लिखा हुआ है लेकिन पूरा पूरा किसी को रिटर्न करना, समझ लें। तो जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल किए अच्छे, फयुवफ़ीहिम, देन ही विल गिव देम full, in full, उजूरहुम, their rewards. He, Allah will give them their reward in full. कोई चीज डिक्रीज नहीं करेगा, पूरा पूरा उनको दिया जाएगा। तो उर्दू में है, पस रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, तो वो पूरा पूरा देगा उनको अजर उनके, अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा उनका अजर देगा। व यजीदुहुम, एंड ही विल इंक्रीज देम। यजीदु आप सबको पता है ज्यादा, जा या दाल, ज्यादा, यजीदु जियादतुन, उर्दू में भी हम कहते हैं ज्यादा। अब तो सब आपको रट जाने चाहिए। वयज़ीदुहुम मिन फदली, एंड ही विल इंक्रीज देम, ही विल गिव देम मोर, ज्यादा करेगा उनके लिए, मिन फदली, फ्रॉम हिज बाउंटी, फ्रॉम हिज ग्रेस, और उन्हें मजीद देगा, ज्यादा देगा अपने फजलो करम से। व अम्मल लज़ीना इस्तनकफू वस्तकबरू, बट एज फॉर दोज हु आर फील इंसल्टेड, दोज हु रिजेक्ट करें, या वस्तकबरू, एंड दे आर एरोगेंट, फयुअज़्ज़िबुहुम, अगेन ये फॉर्म 2 आ गया, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु ताज़ीबुन, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु ताज़ीबुन, आइन ज़ाल बा, क्या हो गया कि अल्लाह ताला उनको पनिश करेंगे, क्या चीज, अज़ाबन अलीमा, पेनफुल पनिशमेंट, हाँ पनिशमेंट पेनफुल। तो जो आर महसूस करेगा और तकब्बुर करेगा तो वो अजाब देगा उनको, अजाब दर्दनाक, दर्द देने वाला अजाब। वला यजिदूना लहुम, एंड नॉट दे विल फाइंड फॉर देम, मिन दूनिल्लाहि, अदर देन अल्लाह, वलियम वला नसरा, एनी प्रोटेक्टर और एनी हेल्पर, और नहीं वो पाएंगे अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना कोई मददगार। इसकी तफसीर अब देखते हैं। तफसीर तो इसमें कुछ है ही नहीं, आपने सब देखा हुआ है, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नो एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली नीडेड कोई तफसीर की। लेकिन एक लेसन हमने इसमें सीखना है कि जो लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, दो लोग तकब्बुर वाले हैं, उनका क्या है, वो अगर एक्नॉलेज नहीं करते हैं, आई मीन दे आर टू एरोगेंट टू एक्नॉलेज कि हम अल्लाह के स्लेव्स हैं। लव स्लेव सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन स्लेव ही इबादत का मतलब जो अल्लाह की वर्शिप करता है, जो अल्लाह की सर्विट्यूड करता है, जो अल्लाह को सर्व करता है, जो अल्लाह की बात मानता है, जो अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम करता है, और जिसकी अपने बस में कुछ भी नहीं है, वो क्या बंदा, वो स्लेव है ना। तो हम अल्लाह के स्लेव्स हैं और अल्लाह हमारा रब है। अगर हम इस किस्म की इस स्टेटस को, अल्लाह के और अपने को एक्नॉलेज करने से अगर हम एरोगेंट फील करते हैं, हमें इसमें इंसल्ट फील होती है, तो क्या होता है, फिर हम बाकी लोगों की स्लेवरी में आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, बाकी लोगों की स्लेवरी में आ जाते हैं, एंड वी गेट ह्यूमिलिएटेड। किससे? हमारी इज्जत कम हो जाती है, हम समझते हैं हमारी इज्जत ज्यादा हो गई, लेकिन एक्चुअली हमारी इज्जत कम हो जाती है, हमारी वो जिल्लत आमेज हो जाती है, क्योंकि फिर हम दूसरों की सर्विट्यूड में लग जाते हैं, तेरी मेरी, इसकी, अपने डिजायर्स की, सुपरस्टिशन की, कितने जो वहम तहम होता है, हम उसके पीछे, हाँ ये इसकी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काली बिल्ली ने काट लिया, कौवा बोला तो पता नहीं ये हुआ तो वो हुआ, तो इन सब चीजों पे हम अपनी हमारी या तो अपनी डिजायर्स को हम उसके स्लेव्स बन जाते हैं, या इन वहम और तवाहमात पे और सुपरस्टिशन चीजों पे, और या तो दूसरे ह्यूमन बींग्स के, ओ फलां को ये चीज नहीं पसंद तो मैं ये करूं, ये फैशन है तो मैं ये करूं, वो मतलब उनको मालूम है, जो लोग इस तरह करते हैं, कि वो लोग भी ह्यूमंस हैं और हम भी ह्यूमंस हैं, लेकिन वो उन ह्यूमंस की खुशी और ह्यूमंस की अथॉरिटी के अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, उनके वैल्यूज को, उनके स्टैंडर्ड्स को, उनके सिस्टम्स को, हर चीज को, उनके लॉज को, उनकी लाइफ्स को कॉपी करने जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि एक बंदा जो है वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, दूसरा बंदा जो अपने आप को सर्विट्यूड में डाल देता है, अपने आप को स्लेव बना लेता है उस दूसरे बंदे की। तो दोनों ग्रुप्स जो हैं, दोनों टाइप्स ऑफ पीपल, जिसकी कोई स्लेवरी कर रहा है और जिसकी स्लेवरी कर रहा है, दोनों, द वन हु इज बीइंग वर्शिप्ड एंड दैन हु इज, इसलिए इसको वर्शिप का लफ्ज देते हैं। अल्लाह की नजर में दोनों एक ही जैसे हैं। अल्लाह कहते हैं उनको, हम दोनों किस्म के लोगों को हम पनिशमेंट देंगे और दर्दनाक पनिशमेंट देंगे, एंड देयर विल बी नो वन टू हेल्प देम एंड टू प्रोटेक्ट देम इन एनी वे। ये हमने इससे लेसन सीखा है। आया नंबर 174, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना।
اے لوگو, اب دیکھیں او پیپل صرف انسانوں کے, اس میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, صرف بلیورز کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الناس, جس میں انسان میں بھی ہم انکلوڈیڈ ہے نا, بلیورز میں تو میں اور آپ ہیں اسپیشلی, اللہ is focusing on us. اس میں اللہ کہہ رہے او پیپل, یا ایھا الناس قد جاءکم certainly has come to you برہان. What is برہان? It means a convincing proof, ایسا پروف کہ جس کا کوئی کنونس کرنے والا پروف ہے, برہان. من ربکم, فرام یور رب, وانزلنا الیکم نورا مبینا, اینڈ وی ہیو سینٹ ٹو یو, سینٹ ڈاؤن ٹو یو, الیکم ٹو یو, نورن, a light, mubina, clear and evident. O people, certainly has come to you a convincing proof from your Rabb, and we send down to you a light which is clear and evident. اور اے لوگو, یقیناً بے شک آ چکی ہے آپ کے پاس واضح روشن دلیل, برہان دلیل, واضح روشن دلیل آپ کے رب کی طرف سے. اور ہم نے نازل کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف ایک نور جو کہ واضح ہے, جو کہ کلیئر ہے. اور اس کی نیکسٹ آیت ہے 175, یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, then as for those who believe بِاللَّهِ in Allah, وَاعْتَصِمُوا بِهِ, آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, پہلے کہا تھا نا, پہلے ہم نے سیکھا تھا حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. اس وقت کلیئر آ گیا وَاعْتَصِمُوا بِهِ, and who hold fast to him. عین صاد میم وَاعْتَصِمُوا, اس کے یہ کون سا ہے, یہ فارم 8 ہے. یعتصم یعتصم اعتصام, یعتصم یعتصم اعتصام, فارم 8. تو اس کا مطلب ہے پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اس کو, مضبوطی سے تھام لیا اس کو, یعنی اللہ کو اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کو, ہر چیز کو, مطلب اللہ کو. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, then کا مطلب ہے then, یعنی will, يَدْخِلْهُمْ یعنی کہ اس کو اللہ, he will enter them. دخل يدخل آپ کو پتہ ہے, لیکن یہاں فارم 4 ہے. يدخلهم, اللہ انٹر کرائے گا. ادخل يدخل ادخال, ادخل يدخل ادخال, اس کا فارم 1 کیا تھا, دخل يدخل, ٹھیک ہے نا. اس میں ہے ادخل يدخل ادخال, then he will enter, Allah will enter them فی رحمتی, in mercy, فی رحمت منہ, and in mercy منہ from himself, وفضل and bounty. اردو میں ہے پس وہ داخل کرے گا انہیں رحمت میں اپنی طرف سے اور فضل, یعنی اپنی رحمت سے اپنے فضل سے داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, and يَهْدِيهِمْ ہدا سے ہے, and he will guide them, ہدا یہدی ہدایتن, and he will guide them الیہ, guide them الیہ to himself, الیہ to himself, to him, صراطا مستقیما, to a path straight. وہ اور وہ ہدایت دے گا انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے, یہ دونوں آیتیں ہیں, ان کو اکٹھے کرتے 174 and 175. برہان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے برہان, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو برہان کیا چیز ہے؟ برہان میں نے آپ کو بتایا ایک ایسا پروف ہے جس کو جو کنونسنگ پروف ہے, اس کا مطلب ہے اس پروف کو آپ ریفیوٹ نہیں کر سکتے. اٹ از این irrefutable proof, اٹ از اے پروف جس سے آپ کسی بھی آرگیومنٹ سے اس کو کٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا. ایسا پروف ہے اللہ کی طرف سے جو پروف آیا ہے. اور وہ پروف کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے, وہ اپنا پروف خود ہی مینکائنڈ کو, خود ہی انسانیت کو لے کر آیا ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کلیئرلی جب آپ قرآن کو دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے فرام اینی ادر بک ان ہیومن ہسٹری. ہر کتاب سے وہ اپنے آپ کو بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور جب آپ کو اس کو دیکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کا میسج, اس کا کنسٹرکشن, اس کی ایک ایک آیت, ہر چیز اتنی ڈیفرنٹ ہے ہر کتاب سے کہ لوگ پروڈیوس کرنے, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تو دے دیے نا چیلنجز, اور کہا ہے نا کہ آپ لوگ بنا کے بتاؤ اس قسم کی کتاب, 1 آیت 10 آیت آپ کر کے بتاؤ. لیکن وہ چیلنج جو ہے کوئی ابھی تک پورا نہیں کر, لوگوں نے کوشش کی, لیکن قرآن کے جو ورڈز ہیں, قرآن کی جو کنسٹرکشن ہے, قرآن کی جو میسج ہے, وہ سب چیزیں خود بخود نظر آتا ہے. دیکھیں
इतना क्लियर समटाइम्स अगर जो अरबिक नहीं जानता है, अभी समझे मैं और आप हैं, हम लोग अरबिक में अभी कच्चे हैं, अभी हमें इतना क्लियरली नहीं पता चलता है कोई चीजें कुरान की कितनी रिमार्केबली वो बना है, हमें हर चीज नहीं समझ आती, हम वर्ड फॉर वर्ड भी कर लेते हैं, हम तफसीर भी कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां हैं कुरान में जो कि हम नहीं समझ पाएंगे हम जब तक पढ़ेंगे नहीं। तो हमें अगर अरबिक नहीं आती है तो भी हम लोग कुरान को समझ लेते हैं कि ये बहुत रिमार्केबल चीज है, इसमें अल्लाह ने क्या क्या डाला और कैसे कैसे डाला है, और छोटे से सेंटेंस में क्या क्या कुछ डाल दिया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब नॉन मुस्लिम्स जब वो कुरान सुनते हैं रेसिटेशन ऑफ द कुरान मेलोडियस वॉइस में, तो वो भी रुकते नहीं है, दे कैन नॉट रेजिस्ट कि वो एडमायर करें उसको। हमें लोगों ने बताया किस तरह, एक लड़की ने बताया वो अस्पताल में थी और अपने रिश्तेदार के लिए वो फौत होने वाले थे, तो उसके पास खड़े होकर वो कुरान पढ़ रही थी खूबसूरत उसमें, तो साथ वाले कमरे में से एक आदमी ने बोला कि ये आप क्या पढ़ रही हो, उसने कहा मैं कुरान, उसने कहा मुझे भी सुनना है। मतलब इस तरह के, और यहाँ भी आपने देखे यूट्यूब पे देखे, ऑनलाइन देखे, कुरान का एक अपना रिदम है, एक कुरान की अपनी मेलोडी है जो कि हर एक से वेरी डिफरेंट है। अच्छा, और जो लोग इस लैंग्वेज को जानते हैं, इसकी बारीकियों को जानते हैं, जो इसके स्टाइल को पूरी तरह समझ लेते हैं, उनका सोचें। मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं जाती हूँ, बिगिनर्स क्लास है शेख जाहिद की इन IIOC। अब उसमें वो तमाम रूल्स हैं जो मुझे पता है, मैं पढ़ भी चुकी हूँ, पढ़ा भी, कई दफा पढ़ा भी चुकी हूँ, आई नो ऑल द रूल्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट द वे ही एक्सप्लेन्स, कोई एक चीज ऐसी बोल देंगे कि मेरे जहन में बैठ जाएगी, मैं कहूँगी अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी लास्ट लेसन में, जैसे सॉरी गोइंग अ लिटिल ऑन टेंजेंट, लास्ट लेसन में बता रहे थे जब हम कहते हैं ना रअयतु या रअयता, अरअयता, जब कहते हैं अरअयता इसका मतलब है डिड यू सी, डिड यू इमेजिन, लेकिन उन्होंने कहा अरअयता और फिर आगे उन्होंने कहा कि इन आ गया, अगर इन आ गया साथ, अरअयता के बाद इन आ गया, मैंने नहीं सोचा था, उन्होंने कहा अगर इन आता है उसका मतलब ये कि ये किसी ऐसी चीज के बारे में जिसमें आप कहते हैं कि इट इज, आप इसको इमेजिन करो, अब सिर्फ देखने की बात नहीं है विजन का, आप इसको इमेजिन करो कि अगर ये हुआ, अरअयता इन, अगर ये हुआ तो। अब आप किसी चीज को सोचें कि अगर ये हुआ तो, आप सोचें कि अगर आपके साथ ये हुआ तो, ये अरअयता इन आ गया। तो इस किस्म की चीजें छोटी छोटी, और बार बार हर सेंटेंस के बाद कहते हैं ओ अरबिक इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यू नो, इंशाल्लाह यू विल, इतना दिल एक क्लास पे मिस करने को दिल नहीं चाहता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहते हैं ये एक नूर मुबीना है, ये एक नूर है, एक लाइट है। लाइट का मतलब क्या है? लाइट हमें क्या करती है? हमें चीजें दिखाती है। लाइट जो है डिफरेंट चीजों को एक्सपोज करती है हमारे सामने। अंधेरे कमरे में आप आए, आपकी चीजें, आपको अपना चश्मा भी नहीं मिलेगा। आप उजाले कमरे में आए, लाइट वाले कमरे में, आपको सब कुछ नजर आएगा, हर चीज की नेचर हमें नजर आती है। तो ये लाइट कौन सी है? ये लाइट कुरान की जो लाइट है, ये हमें रास्ता दिखाती है, हमारे सामने एक्सपोज करती है क्या सच है क्या झूठ है। जब हम कुरान में एक चीज को पढ़ लें, एक चीज में कुरान ने लिख दिया अल्लाह ने, उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि हम सोचें कि ये सही है कि गलत है। नाउजुबिल्लाह, हम ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा इसका ये मतलब है क्या, इस ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों। मैं कहती हूँ बस कुरान में आ गया, कुरान में आ गया, बस हमें ये अपना एक ईमान है कि बस कुरान ने कह दी ये करो, हमने वो करना है। इसमें अच्छाई है, इसमें बुराई है, इसमें नुकसान है, इसमें फायदा है, इसमें ना घुसो। पहले भी मैंने आपको कहा, ये भी मत सोचो कि ये फर्ज है कि सुन्ना है कि मकरूह है कि हराम है, कोई बस बस अल्लाह ने कहा करो वो करो, बस खत्म। तो हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे ये सीखते हैं कि ये कुरान जो है ये हमें वो लाइट दे रही है जिससे हमें वो एबिलिटी मिल रही है, वो चीज मिल रही, वो इस्तिताअत मिल रही है कि हम अपने आप को भी देख सकें, हम अपने आप को असेस कर सकें, हम अपने आप को क्लियरली समझ सकें, और हमारे इर्द गिर्द भी जो है, चाहे हमारे घर में है, चाहे हमारे बाहर है, चाहे माशरे में, चाहे यूनिवर्स में, चाहे आसमान के करीब, चाहे जमीन, चाहे जो हमें नजर आता है, हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें और उससे हम अपने रब तक पहुंच सकें। तो ये क्या करते हैं, हम ये सीख रहे हैं कि कुरान जो है वो हमारे सोल्स को, हमारी रूहों को, हमें वो गाइड करती है। कैसे गाइड करती है? ऑब्जर्व करने से भी, और पढ़ने से भी, और समझने से भी। तो हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो मॉरल्स हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम कुरान से लेंगे तो हम हर चीज को बड़ी परफेक्टली देख सकेंगे, और ईज के साथ, आसानी के साथ देख सकेंगे, और क्लैरिटी के साथ देख सकेंगे। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, हमारे जहनों में बहुत चीजें हैं, मेरे भी, आपके भी, मेरे जहन में इतनी चीजें हैं जिसके मेरे दिमाग में होता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जब हम कुरान के ऊपर, जब अल्लाह पे भरोसा रखते हैं कि अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही रब है, तो चीजें दे विल सीम टू फॉल इन प्लेस।
हाँ बस अल्लाह चाहता तो ये रोक देता, अल्लाह चाहता तो ये कर देता। फलस्तीन के बारे में ही आप देख लें कि अल्लाह चाहे तो अल्लाह आज रोक दे, अल्लाह चाहे तो कल रोक दे, अल्लाह चाहे तो जो भी अल्लाह चाहे वो कर सकता है, जो भी अल्लाह चाहे वो कर सकता है। इफ अल्लाह इज लेटिंग इट हैपन देयर मस्ट बी खैर इन इट। हमारे घर में हो या माशरे में हो या बिगर पिक्चर हो, पूरी दुनिया की पिक्चर हो। फिर 175 में अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ईमान लाते हैं, यानी और फिर जो लोग अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो अल्लाह को मजबूती से पकड़ना हमारी ईमान का हिस्सा है। अगर उसको हम पूरी तरह से समझ लें और हम उसको उस पर अमल करें तो हम अल्लाह को पकड़ लेंगे मजबूती से, तो हमें अल्लाह की रहमत मिलेगी, अल्लाह की ग्रेस मिलेगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो हमें क्या करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं आपको गाइड करूंगा, हिदायत दूंगा, किसने, सीधे रास्ते की तरफ। वो कौन सा सीधा रास्ता है? जो हमें अल्लाह कहते हैं मेरी तरफ लेकर आएगा। वो रास्ता हमें अल्लाह की तरफ लेकर जाएगा अगर हम अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें। हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे विद ईच स्टेप दैट वी टेक। हर कदम जो हम चलेंगे हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे, और अगर हम चल के जाएंगे अल्लाह की तरफ तो अल्लाह दौड़ के आएगा हमारी तरफ, और फिर हम क्या होंगे, कंप्लीटली अल्लाह की रहमत में, अल्लाह की मर्सी में, अल्लाह के बाउंटी में हम आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमको पूरी तरह कवर कर देगा और फिर हमेशा हमेशा इंशाल्लाह हम गाइडेड रहेंगे। बस जब हम पूरी तरह से अल्लाह के उसमें आ जाए, मर्सी में आ जाए, पूरी तरह से हम अल्लाह को पकड़ लें। ये नहीं कि वेवर कर रहे हैं जैसे हिपोक्रेट्स करते हैं, आज एक तरफ कल दूसरी तरफ। हाँ ये भी है, ये भी, हाँ मैं अल्लाह में भी मानती हूँ, मैं इस्लाम में भी मानती हूँ, लेकिन और लोगों का दीन भी है और लोगों के भी रिलीजन भी। अल्लाह ने कह दिया कि मैंने सिर्फ दीन इस्लाम को आपके लिए पसंद किया है, बाकी नहीं पसंद किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो लोग अपने दीन पे हैं, ठीक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लेकिन हमें ये कहना कि हाँ खैर है, नहीं, हमें ये सब चीजें कहना ही नहीं, हमें कहने की जरूरत ही क्या है। जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतनी हम गलत बात भी कर लेंगे। आखिरी आयत आती है 176, और ये आयत हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने सूरह निसा में किया था, जब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किए थे, तो हमने आया नंबर 12 किया था उसमें, और आया नंबर 12 के साथ मैंने जब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे उसके बाद मैंने कहा इससे रिलेटेड एक और आयत है जो सूरह निसा की लास्ट आयत है, और मैंने आपको ये करा दिया था, लेकिन कुछ बहनें हैं जो उस वक्त नहीं थी, उन्होंने नहीं अटेंड किया होगा। और प्लस जब अल्लाह ने इस वक्त लिखा है तो इस वक्त फिर हम उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमारी लास्ट आयत आज की हो जाए और हमारी सूरह निसा का कंप्लीशन हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये जरा लंबी आयत है, तो इसको एक दफा पहले पढ़ लेती हूँ। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैसा लहु वलद वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद फइन कानत अस्नतैनि फलहुमा सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानु इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यस्तफ्तूनक, ये हमने पहले पढ़ा था, यानी फतवा से निकला, फतवा फा या इस्तफ्ता यस्तफ्ती इस्तिफ्ताउन। अगेन याद करें क्या चीज है, फॉर्म 10। जिस चीज में कोई चीज तलाश कर रहे हो, कोई चीज सीख कर रहे हो, जैसे हम इस्तिगफार, हम अल्लाह से इस्तिगफार तलब करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो ये भी मांगने की चीज है, सीख करने की चीज है, तलाश करने की चीज है। तो क्या है, यस्तफ्तूनक, किसको अल्लाह ताला कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि दे सीक योर रूलिंग। यस्तफ यानी वो लोग सीखें, यस्तफ्तू वो लोग सीख रहे हैं, यस्तफ्तूना, ठीक है ना, और का मतलब आप। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ये आपसे रूलिंग सीख रहे हैं, आपसे फतवा मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपसे फतवा मांग रहे हैं, तो वो आपसे फतवा पूछते हैं या फतवा मांगते हैं। कुल, आप उनसे कह दीजिए, अल्लाह युफ्तीकुम फिल कलाला, आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह युफ्तीकुम फिल कलाला, अल्लाह आपको फतवा देते हैं, अल्लाह आपको जवाब दे रहे हैं, रूलिंग दे रहे हैं फिल कलाला, कलाला के बारे में। आते हैं इस पे तफसीर में फिर, लेकिन आप देखें कि ये दोनों के रूट लेटर्स एक ही हैं, थोड़ा सा फॉर्म को समझने के लिए। अगेन यस्तफ्तूना, दे सीक, का को अभी हटा दें, यस्तफ्तूना दे सीक रूलिंग, का मतलब यू, कौन सा फॉर्म हो गया, दे सीक, इसीलिए आ गया इस्तफ्ता यस्तफ्ती इस्तिफ्ताउन, अभी आपको बताया था फॉर्म 10। अब क्या हो रहा है, कुलिल्लाहु, टेल देम अल्लाह इज युफ्तीकुम, यानी ही इज गिविंग यू अ रूलिंग। अफ्ता युफ्ती इफ्ताउन, कौन सा फॉर्म है, जो अफ से शुरू होता है, या अस से शुरू होता है, यानी ए से शुरू होता है, अलिफ से शुरू होता है, हमजा से, वो कौन सा है, फॉर्म 4।
تو پہلے والے میں ہی وہ آپ سے رولنگ پوچھتے ہیں, فتوا مانگتے ہیں, اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ فتوا دیتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ they seek your ruling, say Allah gives you a ruling about a kalala. kalala کیا ہے ہم پہلے کر چکے ہیں, a person with no parents and no children. تو وہ آپ سے فتوا پوچھتے ہیں, فتوا مانگتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کو فتوا دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. اب کیا ہے فتوا, یہ بھی ہم کر چکے ہیں پہلے, پھر بھی کوئکلی چلے جاتے ہیں. امرؤن ہلکا, if a man dies. امرؤن مین کو بولتے ہیں, امرأتن فیمیل کو بولتے ہیں. if a man dies, ہلکا dies, ہلکا یہلکو ہلکن یا ہلاکن, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہلاک ہو جائے, یعنی کوئی فوت ہو جائے. تو if a man died, لَيْسَ لَهُ وَلَدْ, and not he has any child, وَلَهُ أُخْتٌ, but he has a sister. اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی بھی اولاد نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی ایک بہن ہے. اگر ایک مرد فوت ہو جائے, اس کا نہ ہو اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کی کوئی, اور اس کی ایک بہن ہو, ایک, فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, then for her, وہ بھائی فوت ہو جائے تو اس بہن کے لیے, جس بھائی کی اولاد اور ماں باپ نہیں ہے, تو اس بہن کے لیے کیا ہے, نصف ما ترک. ترک مطلب جو اس نے چھوڑا, ترک یترکو ترکن, جو اس بھائی نے چھوڑا اس میں سے آدھا جو ہے اس کی بہن کا ہو گیا, اس کی بہن کا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. وَهُوَ, and he, ہوا ہے نا, ہوا اور ہی ہمیں یاد ہے, and he will يَرِثُهَا, he will inherit her. وہ اس اپنی بہن کو انہیرٹ کرے گا اگر اس بہن کے کوئی بچہ نہیں ہو. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. then for her is, یہ پہلا تھا کہ if he dies, then for her is half of what he left, and he will inherit from her if she does not have a child. If not, is there a child for her, if she does not have any children. اور ورثہ آپ کو بتا, یرثھا ورثہ یرث وراثۃ, تو اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا. اور اگر وہ بھائی اس بہن کے, اور وہ بھائی جو ہے وہ اس بہن کا وارث ہوگا, یرثھا, اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, so if there are two اثنتين, there are two females, كانتا, there are two اثنتين, there are two females, فلهما, then for them, both of them, ثلثان, ثلثان کتنا, 2/3, 2/3, ثلثان مما ترک, from what he left. بس so if there are two females, then for both of them, یعنی 2 بہنیں ہیں اس کی, تو 2/3 of what he left, اس نے جو چھوڑا تھا اس میں سے آدھا نہیں ہوگا, ایک بہن ہوگی تو آدھا ہوگا, 2 بہنیں ہوں گی یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کا 2/3 ہوگا. بس اگر وہ ہوں 2 بہنیں تو ان دونوں کا حصہ 2/3 یا 2/3 ہوگا اس میں سے جو اس مرد نے چھوڑا تھا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, and if they are brothers and sisters, إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً, مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں, if they are brothers and sisters, men and women, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, then for the male, ذکر یعنی male, for the male is like مثل, like حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, the share or the portion of 2 females. اگر وہ ہیں کئی بھائی بہن, یعنی کہ 1-2 سے زیادہ ہیں, اور اگر وہ ہیں کئی بھائی بہن تو مرد اور عورتیں, تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا, makes Allah clear for you, أَن تَضِلُّوا, تاکہ آپ lest you go astray. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, and Allah Ta'ala is of everything all knowing. تو اس میں کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آپ کے لیے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب ہم نے کیا تھا آیا نمبر 12 کیا تھا, اس میں کلالہ جو تھا وہ کلالہ کے مطلب تھا کہ وہ بھی یہی تھا کہ کلالہ, لیکن اس کلالہ میں یہ تھا کہ وہ بھی بھائی بہنوں کے شیئر کا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ they came from the بھائی and بہن ہے, they came from the same mother. اور پھر وہ آیا 12 میں تھا, اور پھر آپ اس کو جا کے دوبارہ سے دیکھ لیں. پھر اس میں آیا 176 میں بھی, یہ بھی میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا, this is when the brother and sister are from the same father, باپ ایک ہی ہے, اس میں ماں ایک تھی. اس میں اللہ تعالیٰ جب پوچھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو رولنگ بتا دیں کہ جب ایک آدمی مرتا ہے اور اس کی ایک بہن ہوتی ہے تو اس کو ہاف ملے گا. تو فکسڈ شیئر ہے یہ انہیریٹنس میں بردر اور سسٹر کا, whether they are related through both parents, چاہے وہ دونوں سگے بہن بھائی ہوں یعنی ریئل بردر, فل بردرز اینڈ سسٹرز, اور یا وہ کامن فادر ہو.
یعنی سیم فادر لیکن مدر ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک باپ ہے لیکن دونوں سگی بہنیں اس لیے ہیں کہ فین بھائی اس لیے ہیں کہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے. تو جو مرد مر جاتا ہے اس کے نہ ماں باپ ہے, نہ اس کے نہ گرینڈ چلڈرن ہے, نہ گرینڈ پیرنٹس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ چلڈرن یا گرینڈ چلڈرن, نہ پیرنٹس نہ گرینڈ پیرنٹس, کیونکہ ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. اور لیکن ان کی اگر ایک بہن ہے تو اس کا, اچھا ہاں, اگر اس کے پیرنٹس ہیں یا اس کے بچے ہیں, یہ بھی یاد رکھ لیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ اگر اس کے کیونکہ کلالہ کی بات ہو رہی ہے. یاد ہے کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کا نہ پیرنٹس ہے, نہ گرینڈ پیرنٹس ہے, نہ چلڈرن ہے, گرینڈ چلڈرن ہے. تو اس کا اور کوئی اس آرڈر میں کوئی بھی نہیں ہے. اس جو سب سے پہلے جن کو ملتی ہے وراثت, اس میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی اس میں ہوتا تو وہ کلالہ نہیں ہوتے پھر, اور اگر وہ کلالہ نہیں ہوتے تو پھر یہ رول ان پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. دیٹ مینس پھر سسٹر کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اگر اولاد ہے اولاد کا حصہ ہوگا, ماں باپ ہے ماں باپ کا حصہ ہوگا, گرینڈ پیرنٹس گرینڈ چلڈرن کا. لیکن اگر اس مطلب اگر اولاد نہیں ہے لیکن اولاد کی اولاد ہے تو بھی اس کو ملے گا, کیونکہ اولاد نہیں ہے. تو اور اگر پیرنٹس نہیں ہے تو گرینڈ پیرنٹس کو ملے گا. یہ سب ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اس وقت بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا, اس بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ اس کی اگر کوئی اس کا لیگل ایئر نہیں ہے تو پھر اس کو ملے گا. اس کے علاوہ مطلب بہن کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس کو ملے گا. اور اگر جب وہ لڑکی اگر فوت ہوتی ہے تو اگر وہ فوت ہوتی ہے تو اس کے بھائی کو کیا ملے گا؟ اس کا تمام انہیریٹنس جو ہے وہ اس کو مل جائے گا. لیکن اگر اس عورت کا کوئی بچہ ہے یا کوئی پیرنٹ ہے تو پھر وہ کلالہ میں نہیں آئے گا, تو پھر بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس بہن کا بھی بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا, بیکاز اگین سیم رول ہے فار دی کلالہ, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اگر وہ عورت جب مرتی ہے جس کا ہم کہتے ہیں یریسوہا, اس کی وراثت میں اس کے بھائی کا ہے, اگر اس کا ہسبینڈ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ہسبینڈ کو پہلے ملے گا اس کا حصہ جتنا بھی ہے. اس حصے کے بعد جو ریزیڈل ہوگا, جو بچے گا, ریمیننگ ہوگا, اس میں سے پھر اس کے بھائی کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا, وہ پہلے ہسبینڈ کو ملے گا پھر بھائی کو ملے گا. اور اس کی ایویڈنس ہر جگہ پہ ہے, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحقوا الفرائض باہلھا فما ابقت الفرائض فلأولی رجل ذکر. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہسبینڈ کے لیے, ایک ہسبینڈ کو ملے گا اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ہسبینڈ ہے یا جو بھی ہے تو وہ کلالہ میں نہیں آئے گا, اور پھر جو ریمیننگ ہوگا اس میں سے بھائی کو ملے گا اگر عورت مرتی ہے. تو اس کا میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاؤں. الحقوا گیو الفرائض, the فرائض یعنی جو شیئرز قرآن میں پرسکرائب ہو گئے, ٹو دوز who are entitled to receive it. یعنی لیکن جو اب قد فما اب قد جو کہ ریمیننگ رہ گیا, جو کہ بچ گیا, that should be given to the فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ, to the closest male relative of the deceased. پھر آیا کنٹینیو ہوتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بہن ہے, فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, اگر there are 2 sisters تو آدھے کے بدلے اس کا بھائی نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ ان کو 2/3 میں, 2/3 میں سے ملے گا. تو 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں, ان سب کو ملا کے 2/3 ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو پھر ان میں سے ہر بھائی کو جو ہے بہن کے ڈبل حصہ ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کلیئر کر دیا, کیوں؟ تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائے. یو ڈونٹ گو اسٹرے ان تضلوا لیسٹ یو گو اسٹرے. اور اللہ تعالیٰ کو پوری پرفیکٹ نالج ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, کس طرح سے لاز آف انہیریٹنس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گی. وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا ان دا سورہ نساء کے, جب ہم نے وہ پڑھا تھا about the laws of inheritance, کہ اللہ نے کہا تھا جو پورا نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں یہ لاز, تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ میں علیم ہوں, اللہ تعالیٰ نالجبل ہے, اللہ کو پتا ہے سب سے زیادہ نالجبل ہے. اللہ کو معلوم ہے کس ریلیٹو کیا, کون سا ریلیٹو کیا ڈیزرو کرتا ہے انہیریٹنس میں سے, اور کون سی ڈگری پہ کتنا اس کا کتنا حصہ بنتا ہے آفٹر دا پرسن ڈائز. ہم لوگ نہیں سمجھتے, ہم لوگ کہتے ہیں او بیٹی کے لیے یہ ہے اور بیٹے کے لیے یہ ہے, اور میں نے دیکھا لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں تو میرا کیا سارا کا سارا پھر میرا بھائی لے لے گا. نہیں لے گا بھائی. آپ کی بیٹیاں تو آپ کی بیٹیوں کو ملے گا, آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کے بیٹے کو ملے گا, آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کو ملے گا. صرف بیٹیوں کے وقت ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بیٹیوں کو ملے گا, لیکن کچھ حصہ جو ہے وہ پھر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے سب کے کس کو چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ النساء کمپلیٹ کر لی ہے. میں اس لیے تھوڑا سا
ٹائم میں نے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم بہت لمبی سورہ تھی اور اس میں بہت سارے رولنگز تھے, بہت سارے احکامات تھے. اگر دیکھا جائے تو احکامات بھی تھے, لیکن ٹاپکس جو تھے, چھوٹی چھوٹی ٹاپکس کو اگر ہم دیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, there were more than 50 topics. There were more than 50 topics. تو میں اس میں سے کچھ ٹاپکس کو آپ کے لیے لسٹ کرتی ہوں. They may not be in the exact order. I tried, لیکن میں نے کوشش کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ پوری طرح سے میں نے ان کو لسٹ کیا ہے, 50 یا 51 یا کتنے لسٹ کیے میں نے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں سب ہوں انکلوڈیڈ اور سب آرڈر میں بھی ہوں. میری طرف سے جتنا ہو سکا میں نے کر لیا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے, تاکہ انشاءاللہ پرسوں جب آپ کا ایگزام نہ کہہ لیں, ہوم ورک کہہ لیں, تھرسڈے کو جب آپ کا ہوم ورک ہے, جب ہم سب کی ایک اسیسمنٹ ہے, ایک ایویلویشن ہے, ایک ڈسکشن ہے, اس کے لیے آپ کو یہ ٹاپکس ایک دم سے نظر آ جائیں گے, تاکہ کل آپ کو آسانی ہو, یا آج آپ کو آسانی ہو, یا ایک ہفتے سے آپ نے آلریڈی پریپیئر کرنا شروع کر لیا تو آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ کو اس میں سے کون سا ٹاپک چننا ہے. جب آپ کو ٹاپک نظر آ جائے گا, آپ وہ ٹاپک ڈھونڈ لیں گے اپنے پاس انشاءاللہ. اور یہ نہ کریں کہ سب سے آسان تھا تو میں نے یہ لے لیا, یہ مجھے سب سے مشکل لگا میں نے یہ لیا. آپ سچ مچ اپنے دل سے بتائیں کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے نا, اس سے آپ یا تو خوف زدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے, یا آپ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امید دی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں, مطلب کوئی بھی, میں آپ کو اس پہ لیڈنگ وہ نہیں بتانا چاہتی, آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ چوز کریں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپکس کیا کیا تھے. سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ تقویٰ کا ہے, یا ایھا الناس اتقوا تھا. میں نے اس میں لکھا نہیں ہے کوئی بھی آیتیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ تقویٰ, سٹارٹ ہی تقویٰ سے ہو رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ بی کانشیس آف اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا, نمبر 2 یہ تھا کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سول سے, نفس واحدہ, ایک ہی سول سے پیدا ہوئے ہیں, دونوں مرد اور عورت دونوں. تو اس کے لیے ان کے جو ہیں ان کے لیے برابر ہے, آپس میں فیملی حقوق کیا ہے. پھر رولز آف میرج بتائے تھے اللہ تعالیٰ نے, اس میں بتایا تھا کہ مہر کس طرح دیا جائے, گریسفلی دیا جائے. پھر نمبر 5 تھا ریسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف دا فیملی, اپنی فیملی کی, اور خاص کر اس میں آرفنس کی. اگر فیملی میں کوئی آرفنس ہے, کوئی یتیم ہے, بھائی کا بیٹا, بہن کا بیٹا, چچا کا بیٹا, ماموں کا, جو بھی ہے, اگر آپ کا ہے کوئی, تو آپ اس کے آرفنس کا کس طرح آپ خیال رکھیں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد نمبر 6 انسٹرکشنز دیے تھے اللہ نے کہ آرفنس کے ویلتھ کو کس طرح سے کرنا ہے, کیا اس کو جلدی جلدی خرچ کرنا ہے, کیا اس کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ تو آپ کو ملے, کیا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے, یا کیا ان کے حوالے کر دینا ہے, یا سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کیئر آف فیمیل آرفنس کے, یتیمن جو کہ عورتیں ہیں, ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کی اسپیشل کیئر کرنی ہے, ان کے لیے جو آپ کے گارڈین شپ میں ہے. نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کیا نمبر آف وائفس کو, کیونکہ پہلے 50 شادیاں 100 شادیاں جتنی بھی مرضی کر لیتے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ میکسیمم جو ہے 4 شادیاں الاؤڈ ہے ایک مرد کو, اور اس کے ساتھ کنڈیشن بھی دے دی کہ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ ان میں جسٹس کی جائے. پھر نمبر 9 کیا ہے کہ لاز آف انہیریٹنس, وہ اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک آئے نمبر یاد نہیں مجھے 7 سے شاید سٹارٹ کیا ہے اور پھر 12 تک شاید گئے. لاز آف انہیریٹنس کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کہ الفرائض, یعنی یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم وہ اس کو امپلیمنٹ کریں, اور جو نہیں امپلیمنٹ کرے گا اس کی سزا کے لیے وہ خود تیار ہو جائے. اس میں لینینسی نہیں کرنی ہے. پھر نمبر 10 کیا تھا, ریپینٹنس, کس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کس کی توبہ نہیں قبول ہوتی. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون سی توبہ اللہ ایکسیپٹ کریں گے, کن لوگوں کی توبہ, کیا کرنے والوں کی اور کیا کرنے والوں کی توبہ نہیں ایکسیپٹ کریں, کون جلدی توبہ کرے گا, سنسیئرلی کرے گا, جو بھی یہ سب باتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمبر 11, اب یہ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے مجھ سے, ریلیشن شپس بٹوین مین اینڈ ویمن کس طرح ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دا پرنسپل آف فیئرنیس اینڈ گڈنس, یعنی جسٹس ہونی چاہیے, فیئرنیس ہونی چاہیے, اور اچھائی ہونی چاہیے. جب 2 بندوں کی آپس میں ریلیشن شپ ہے, اگر سمجھے میاں بیوی کی ہے, تو ان کے آپس میں بھی فیئرنیس سے ہونی چاہیے, اور گڈنس سے, اچھے انٹینشن بھی اچھے ہوں, ایکشنز بھی اچھے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کون سے محرم ریلیٹیوز ہیں, جو کہ ہماری آئی تھنک جس نمبر اس کا اینڈ ہو رہا تھا, جو 4 تھا شاید, اس کا اینڈ ہو رہا تھا, اور اس میں تھا کہ وہ ریلیٹیوز جو کہ فاربیڈن فار میرج ہے. حرمت آیا تھا کہ کون کون سے لوگ حرام ہیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں, جو کہ اس مرد جو ہے ان کے لیے وہ محرم ہے آپس میں, ٹھیک ہے. پھر رائٹس بتائے تھے کہ کون کون سی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ہیں مین کی اور ویمن کی, اور مین کس طرح قوام ہے, اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی فیملی کے لک آفٹر کرے, اس کی پرائیویسی کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کے
کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے لیے، اس کی نیڈس کے لیے، یہ سب مین اور ویمن کے کیا رائٹس ہیں، مین کے کیا رائٹس ہیں۔ اس کے بعد نمبر 14 ہے کہ ڈس ایگریمنٹ اگر ہو جاتی ہے آپس میں میاں بیوی کے، تو اس کے لیے ریکنسیلیشن کرنا، اس کے لیے صلح کس طرح کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کا صلح و خیر، یعنی کہ آپ نشوز ہوا ہے، کسی نے ایک دوسرے سے زیادتی کی ہے، کسی کے حقوق مارے ہیں، تو ہسبینڈ اینڈ وائف میں کس طرح سے آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 15 یہ کہ آربیٹریشن کس طرح کریں، لوگ کس طرح اس میں آئے، کس طرح آربیٹریٹ کریں، اس من اہلہا و من اہلہ، مطلب ان دونوں کے آپس میں دونوں فیملیز جو ہیں اس میں سے ایک آربیٹر آئے اور آپس میں اس ڈسپیوٹس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم کو اسی سورہ نساء میں سکھایا ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو اس سلام کا جواب آپ نے اس سے بہتر سے دینا ہے۔ کوئی بھی گریٹنگ کرے، حیو کا مطلب ہے گریٹ کرے، ضروری نہیں کہ وہ سلام کرے، وہ آپ کو ہیلو ہائی بھی کہہ سکتے ہیں، ہائی دیر بھی کہہ سکتے ہیں، ہاؤز اٹ بھی کہہ سکتے ہیں، واٹس گوئنگ آن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کس طرح جواب دیں، تو وہ آپ کے بیٹر گریٹنگز۔ اور ہم نے سلام کا پھر میں نے آپ کو پورا فقہ بھی سمجھایا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز بتائے، اسی میں یہ نمبر 17 ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پیورٹی، یعنی ہمارے جو ہے انٹرنل پیورٹی کیسی ہو سکتی ہے، اور پھر ہمارے انٹینشنز اینڈ ایوری تھنگ، اور پھر رولز آف وضو۔ ایکسٹرنل پیورٹی میں ہمارا وضو، تیمم، غسل اور نماز، یہ سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر نماز کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، آن دا پرسکرائب ٹائمنگز، موقوتا، یعنی ان جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیے اس پہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر پڑھنا۔ پھر میں نے آپ کو نماز کے بارے میں کافی بتایا۔ پھر اس کے بعد 19 ہے صلاۃ القصر، یعنی وائل ٹریولنگ ایز اے مسافر آپ کس طرح نماز کو صلاۃ القصر پڑھیں، شارٹ کریں اپنے پریئر کو۔ اور دین ہم نے 20 ہے صلاۃ الخوف، یعنی کہ اگر آپ ان اے اسٹیٹ آف فیئر ہیں، خوف کی حالت میں یا وار کی حالت میں، تو اس وقت آپ کس طرح نماز پڑھیں۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ ان کو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، کس طرح وہ پڑھ رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، آپ سوچیں۔ تو اس حالت میں نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ ہم نے صلاۃ الخوف کے میں نے آپ کو ڈفرینٹ طریقے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، اور جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں، جو آپ کا لیڈر اس وقت کہے، وہ اسلامک لیڈر ہو اور اس کو نالج ہے تو وہ کس طرح سے پڑھا سکتا ہے، ڈفرینٹ طریقے۔ اس کے بعد 21 ہے فلفلنگ دا ٹرسٹس، اپنے آپ کے ذمہ کوئی امانت ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی ہے، تو وہ تمام ٹرسٹ کو آپ اچھی طرح سے فلفل کریں، اس کو پورا کریں، اور جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں اس میں وہ اللہ اور اللہ کے میسنجر کی طرف آپ کریں۔ اس کے بعد تھا نمبر 22 کے ہاں پہلا کمانڈمنٹ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اباؤٹ پروہیبیشن آف ڈرنکنگ، تو وہ فرسٹ کمانڈ تھا۔ یاد ہے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، کچھ منافع ہے اور کچھ، لیکن اس میں گناہ ہے اور گناہ زیادہ ہیں۔ پھر اس میں جو آیا تھا سیکنڈ سورہ بقرہ میں آیا تھا، اور اس میں سورہ نساء میں دوبارہ آیا تھا کہ سیکنڈ کمانڈمنٹ آیا تھا کہ اس میں اب وہ اور زیادہ بتا رہے ہیں اباؤٹ نماز پڑھتے وقت جو ہے، ہاں اس میں یہ تھا شاید کہ نماز پڑھتے وقت آپ اس میں اگر آپ نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھیں، تو اس سے کیا کیا ہوا وہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس طرح سکن جو ہے اس کے اوپر، سکن اور اس کی سینسیشن آف پین کیا ہوتی ہے، یعنی جو سکن کے جو اوپر کی جو لیئر ہے اس کے اوپر جو پین ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکسٹ میں بتایا کہ ڈس بلیورز کے سکن جو ہے، نعوذ باللہ اللہ ہمیں بچا کرے، ان کے سکن جو ہے وہ روسٹ ہو جائیں گے، جہنم میں روسٹ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسری سکن چڑھائے گا۔ کیوں دوسری سکن چڑھائے گا؟ تاکہ ان کا جو پین ہے وہ انکریز ہو اور وہ سفر کرتے رہیں لگاتار، نئی سکن آئے گی پھر وہ سفر کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ وہ چیز سکن جل جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر سینس آف پین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یعنی اوبیڈینس ٹو دا میسنجر، اللہ کی نبی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیسائیڈ کریں اور لوگ کہتے ہیں اس پہ نہ بلیو کریں، تو وہ بلیورز نہیں ہیں۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیسیجن کو نہ مانے تو وہ بلیورز نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو 27 کے جو ڈکلائن کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیسیجنز کو ایکسیپٹ کرنے سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہپوکریٹس ہیں۔ آپ کو یاد ہے اس میں بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا 28 کہ ایٹیچیوڈ آف دا ہپوکریٹس کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ٹورڈ دا پروفٹ اینڈ دا بلیورز، ہپوکریٹس کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں اللہ نے بتایا کہ ہپوکریٹس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، ان ہپوکریٹس کے ساتھ جو کہ فائٹنگ کے لیے تیار ہے، جو اینیموسٹی رکھتے ہیں، جو کہ سٹیپس لیتے ہیں، جو کہ انکلائنڈ ہیں فائٹنگ کے لیے۔
उसके बाद हमने पढ़ा था 30 के बिलीवर्स जो हैं उनको दूसरी बिलीवर्स की लाइफ के को रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद हमने किस तरह रिस्पेक्ट करना है, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना है, उनकी इज्जत का ख्याल रखना है, उनको किसी के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना है, उनको वैसे भी ह्यूमिलिएट नहीं करना है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया था हमें लॉज क्या है, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा दें या मर्डर कर दें तो मर्डर और ब्लड मनी, दियत जिसके बारे में हमने पढ़ा, दिया जिसको कहते हैं और उर्दू में दियत कहते हैं, मर्डर और किलिंग और दियत के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था 32 में मर्डर और उसका पनिशमेंट क्या होगा, उसका पनिशमेंट या अल्लाह ताला उससे हमेशा नाराज, गदब अल्लाह की होगी उसके ऊपर, उसके लिए कोई पनिशमेंट लिखा हुआ ही नहीं है। तो बिलीवर्स जो है उसके बारे में नेक्स्ट जो था कि 33 पॉइंट यानी जो टॉपिक था कि बिलीवर्स जो हैं उनको, जो मोमिन हो चुके हैं, उस जमाने में आपने देखा कि जिन लोगों ने नहीं हिजरत की, उनके पास अगर कोई रीजन था तो फिर ठीक है, वो कमजोर थे, वो औरतें थी, वो बच्चे थे, उनको निकलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दिल से वो हिजरत करना चाह रहे थे। लेकिन जो मदीने में लोग थे, इर्द गिर्द के लोग, वो लोग अगर मुसलमान हो गए थे तो उनको चाहिए था कि वो हिजरत करते और मदीने में आ जाते, मदीना के इर्द गिर्द से। तो उनके बारे में था कि अगर वो बिलीवर्स हैं, अगर वो सही मानों में बिलीव करते हैं तो दे शुड जॉइन द बिलीवर्स एंड दे शुड लिव विद द बिलीवर्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था 34 है द कमांड टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस फॉर ऑल। आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, किसके लिए, सबके लिए, इंसाफ के लिए। उसके बाद था टू बी फर्म फॉर जस्टिस। आप जब कोई विटनेस दें, कोई शहादत दें, कोई टेस्टिमनी दें, किसी के लिए कोई एविडेंस दें, तो आप उसको जस्टिस से दें, किसी का साइड ना लें, गिव ट्रू विटनेस। और उसमें यह था कि चाहे आपका करीब तरीन भी हो, आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका कोई, लेकिन आपने जस्टिस के लिए खड़े होना है, किसी का साइड नहीं लेना है। फिर ये भी उसमें जिक्र आया था, अल्लाह ताला ने कहा था कि जो आप लोग सीक्रेट नजवा जो आप लोग करते हैं, सीक्रेट मीटिंग्स जो करते हैं, उसमें ज्यादातर जो है खैर नहीं होती है, बुराई होती है, कि कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा होता है। तो उसके एक्सेप्शंस बताएं कि कौन सी मीटिंग्स अलाउड हैं जिसमें आप किसी की अच्छाई के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने दीन के लिए या अपने माशरे के लिए या अपने लोगों के लिए, जो भी कोई अच्छाई वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के लिए बुराई सोच रहे हैं तो वो अल्लाह ताला ने प्रोहिबिट किया, सख्ती से हराम किया। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया था कि अगर लोग जो है दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर वो दीन के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, आप उनके साथ ना बैठें, आप क्या करें, वहां से उठ जाएं, आप उनके साथ ना बैठे, आप वहां से उठ जाएं। और फिर जब आप देखें कि आप वो बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर आप आ जाएं, बेशक, ठीक है ना। लेकिन आप अगर स्टैंड ले सकते हैं अच्छी तरह, प्यार से, विजडम से, और आप उनको समझा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप उठ जाएं वहां पर। फिर अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में कहा कि शिर्क को अल्लाह ताला, शिर्क के गुनाह को कभी भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताया, अल्लाह ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में बताया कि शैतान किस तरह डिसीव करता है और फॉल्स प्रोमिसेस, झूठी कस्में, झूठे होप्स दिलाता है और ह्यूमंस को मिसलीड करता है। और फिर यही है कि बिलीवर्स को चाहिए, मोमिनों को चाहिए कि शैतान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराए, एक तरह से उसको अपने से दूर हटाए, उससे पनाह मांगे, बस अल्लाह से पनाह मांगे कि शैतान मरदूद से हमें पनाह दे, और अपने फेथ के लिए उनको अटेंशन दे, अपने ईमान को मजबूत करे। फिर ये भी था कि 41 हिपोक्रेट्स किस तरह, मुनाफिक किस तरह अल्लाह को डिसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या बताया कि वो मुझे डिसीव न कर, वल्लाहु खादिउहुम, अल्लाह ताला उनको डिसीव करता है, यानी इट इज अल्लाह हु डिसीव्स देम, थिंकिंग, वो लोग थिंक कर रहे हैं हमने अल्लाह को डिसीव कर दिया। फिर उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि वो लोग क्या हैं, वो अपनी प्रेयर में लेजी हैं, कुसाला हैं, और वो लोग क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा। और वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और मुश्किल से आते हैं और उनके दिल में अल्लाह की याद नहीं होती है, बहुत कम होती है, ऐसा कुछ था। और फिर उसके बाद है कि उनका अंजाम क्या होगा, उनका अंजाम ये होगा दे विल बी इन द लोएस्ट डेप्थ, सबसे नीचे तबके में, जो कि हेल फायर का सबसे नीचा लेवल होगा, उसमें वो होंगे, और लोएस्ट डेप्थ जो सबसे गर्म होता है उसमें वो होंगे। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि जो लोग अपने कॉवेनेंट्स, जो अल्लाह के साथ तोड़ते हैं अपने अहद, उनके लिए भी क्या पनिशमेंट है। फिर अल्लाह ताला ने ये बताया 45 के ईसा अलैहि सलाम को जिन्होंने क्रूसीफाई करने की कोशिश की, वो उसकी असलियत क्या, उसकी हकीकत क्या है। और फिर 46 के क्रिश्चियंस ने क्या अज्यूम कर लिया कि क्रूसिफिक्शन क्या था, और फिर असेंशन अबाउट ईसा अलैहि सलाम के, उनको उठाया गया जिस्म से, बॉडी से, सोल से, वो खड़े थे, वो स्माइल कर रहे थे, इतनी सारी बातें मैंने आपको पूरी डिटेल्स उसमें बताई। फिर ईसा अलैहि सलाम के बारे में हकीकत ये थी कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल लिख के हमें बता दी, ही वाज नाइदर किल्ड नॉर क्रूसिफाइड वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। तो ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया हमको। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वो भी अल्लाह के एक स्लेव हैं,
یہ بھی اللہ نے بتایا. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ آپ لوگ اگر رک جاتے ہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں ثلاثہ ٹرینیٹی کا جو کانسیپٹ ہے, آپ اس کو اسٹاپ, انتہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, ابینڈن کرو, سیز, اسٹاپ, کیونکہ اللہ ایک ہی گاڈ ہے, اللہ ہے جس کو جو عبادت کے لائق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ تمام میسج آف اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ وہی اسلام کا میسج ہے جو آئی تھنک ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا, جو تمام پروفٹس لے کر آئے تھے, جتنے بھی پریویس پروفٹس لے کر آئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی اہل کتاب کو بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اسلام کی طرف آئیں, آپ ریکگنائز کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ٹرو ٹیچنگز کیا تھی. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا, اور ابھی ہم نے آ کے اینڈ میں جا کے یہ بھی پڑھ لیا, اور یہ بھی اینڈ میں کر لیا کہ کلالہ کا جو تھوڑا بہت ڈیفینیشن میں اگر تھوڑی سی کچھ اگر کسر رہ گئی تھی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے, تو وہ کوئی اور سوال آتا ہے, تو اسی لیے سورہ نساء ختم ہونے تک جا کے اینڈ میں جا کے پھر یہ بات آئی. اور کلالہ کے بارے میں یہ نمبر 52 پوائنٹ ہے میرا, جو میں نے اس میں سے دیکھ کے کیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ سب اگر آپ کو کوئی اور پوائنٹس یاد آتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر لیں گی, اور امید ہے کہ یہ پوائنٹس کافی ہوں گے جسٹ آپ کے لیے ایک ریکیپ کرنے کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ موقع ملے تو آپ لوگ سن بھی لیں یا پڑھ بھی لیں اپنے نوٹس کو, کبھی تھوڑا تھوڑا سن لیں, آپ کو جو آیت اچھی آپ قرآن کھولیں, آپ اس کو کھول کے اور اس میں دیکھیں یہ ایسے جلدی جلدی جائیں اس پہ ایک ایک لائن پہ, دیکھیں ایک ہی سورہ ہے, آپ اس میں جلدی جلدی جائیں, دیکھیں آپ کے اوہ یہ سورہ یہ آیت جو ہے یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے, دیکھیں یہ بہت, آپ اس کو نوٹ کر لیں, آیا نمبر 30, پھر آپ دیکھیں پھر آپ آیا نمبر 30, اور پھر آپ اس لیسن کو کھول لیں اور اس لیسن کو آپ اپنے نوٹس دیکھ لیں, آپ سن لیں, تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ اس آیت کی آپ فارورڈ کر لیں بے شک, لیکن پھر آپ سن لیں کہ مجھے یہ والی آیت جو ہے اس پہ مجھے مزید دیکھنا ہے اور یہ مجھے پریزنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے سورہ نساء نہ صرف ختم کیا بلکہ اس کو پورا کیپچر بھی کر لیا, جتنے تھوڑے سے الفاظ میں مجھ سے ہو سکا, جتنی سپیڈ سے میں نے کیا ہے, بس اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے ہماری ان کوششوں کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں اس پر ہم عمل بھی کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعا کر لیتے ہیں, اور کوئی سوال پوچھ لیں پہلے. ایک سوال پوچھ سکتی ہوں میں پلیز, کہ کچھ ہمارے فرینڈس میں ہوا تھا کہ ماں زندہ تھی اور ان کا بڑا سا گھر تھا, بڑا بیٹا ساتھ رہتا تھا, اور پھر بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بچے تھے, بیٹا بھی تھا بیٹی بھی تھی, اور چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ چونکہ ماں نے کسی کو نہیں دیا تھا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, مطلب بھائی اور بچوں کو کچھ نہیں ملے, بھابھی اور بچوں کو کچھ نہیں ملے گا, بھائی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو از دیٹ مجھے وہ بالکل بھیج دیں گے مجھے بشرا, کیونکہ میں اس کو کیپچر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھائی جسٹ گیو می ریٹن میں کہ مطلب کون زندہ تھا, کون فوت ہوا, کون پہلے فوت ہوا, کون بعد میں فوت ہوا. اصل بات یہ کون پہلے فوت ہوا, کون بعد میں فوت ہوا. اگر ماں پہلے فوت ہو گئی اور بچے اس وقت جو بھی زندہ تھے اس وقت, تو اس بچے کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ماں کے فوت ہونے پہ جو بچہ زندہ تھا. لیکن اگر وہ بچہ پہلے فوت ہو گیا تھا, جی تو پھر اس کا حصہ نہیں بنے گا نا. تو اسی لیے وہ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں سے ان کو دے, مطلب ان کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن ان کو دے. اور جو ہے پھر اس میں آپ کو پھر اور ڈیٹیل پھر آپ دیکھ کے نا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور کوئی سوال پلیز. امید ہے آپ سب کر رہے ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روحینہ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. ایک سوال مجھے یہ تھا, تو جب میاں کا انتقال ہوگا تو بیوی کو ملے گا رائٹ؟ جی کلالہ میں جی 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 اس میں تو کلالہ ہے بھی نہیں نا ابھی. تو اب جیسے سمجھیے اگر آپ پوچھ رہی ہیں, اگر جنرلی کلالہ تو الگ ہی ایک ڈیفینیشن ہے کہ جس میں بیٹے بھی نہیں اور پیرنٹس بھی نہیں ہیں. لیکن ویسے بھی اگر آپ کو, اور بیوی کو تو ملے گا ہی ملے گا اگر کلالہ, تو اسی طرح اگر اس کا اپنا تو حصہ ہے ہی نا. دیٹ از ریٹن نا, پہلے سے ریٹن ہے نا. لیکن جو ریٹن نہیں ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن تھی, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کلیریفیکیشن دی کہ اگر وہ کلالہ ہے. لوگوں نے پوچھا ہوگا نا, پھر یہ جواب آیا, اسی لیے آیا 12 میں آیا, پھر اس کے بعد پھر آیا 176 میں آیا. لائک اب میں دیکھتی ہوں سسٹر نسرین کے نہیں مجھے روز نظر آتے جب ڈیتھ ہوتی ہے پیرنٹس کی, خاص طور پہ فادر کی چلی ہو گئی, پھر بعد میں مدر کی بھی ہو گئی, مجھے نہیں نظر آتے لوگ رولز کو فالو کرتے ہوں. اور جو غریب لوگوں کا حصہ ہے میں تو کبھی نہیں دیکھتی کہ کوئی غریبوں کو دے, مدد کرے. شاید چھپ کے دے دو, اللہ کرے کہ ایسے لوگ ہوں, بٹ سیمس ٹو می بڑا very sad, it's very sad. میں laws of inheritance بولتی ہوں, جب میں پڑھتی ہوں, میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے, بہت لوگوں کو بڑی کبھی کبھی بڑی
مجھے لگتا ہے کہ میرے چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ذرا سخت الفاظ نہیں بول پاتی ہوں، لیکن میں بس کنوے کرتی ہوں مشکل سے میسج کہ اللہ دیکھ رہا ہے بس. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں نا, I can't give names but I'm seen. میرے سامنے میں دیکھتی ہوں, میرے ساتھ لوگ آ کے مجھے روتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس گھر میں ہم رہ رہے تھے اور اس گھر سے ہمیں نکال دیا اور یہ کیا, بھائیوں نے I don't know کیسے کر سکتے ہیں, اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو بھائی کی تو الگ بات ہے, بھائی بھابھی تو تیسرے اس میں آ جاتے ہیں نا, جو گھر سے ماں کو نکال دیتے ہیں. تو یہ سیڈ ہے. اور پھر جب آپ اس میں پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب اس میں آپ حدیث پڑھ لیں, حدیث جب اس کے ساتھ کی پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جس نے اپنی آخرت خراب کر دی, ساری زندگی اچھی گزار دی لیکن اپنی آخرت, وصیت غلط کر دیا یا لاز آف انہیریٹنس کی امپلیمنٹیشن غلط کر دی. اٹ از ویری ویری اسکیری. جی بالکل, اور بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم صحیح کام کریں اور جو بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں ہم لوگ. اور کوئی سوال نہیں ہے تو بس I leave today and انشاءاللہ تھرسڈے کو ملتے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے پلیز پریزنٹیشنز کو شارٹ سے شارٹ رکھیں تاکہ سب کو ٹائم ملے. if we cannot finish everybody تو we will continue next Tuesday انشاءاللہ, تاکہ کسی کو بھی ہم چھوڑیں نہیں, کسی کو بھی ہر ایک کو موقع دینا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے کہتے کہ میں نہیں پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہوں, بھائی میری ہمت نہیں ہے یا مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے, جو بھی ہے, یا فیل شائے, جو بھی ہے, اٹس اوکے, اٹس اے ویلڈ ریزن. آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں, میں پریزنٹ کر دوں گی, کسی اور کو فرینڈ کو لکھ کے بھیج دیں, لیکن کوشش کریں بیکاز دس از اے ٹائم اینڈ وی کین ریکیپ ایوری تھنگ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیکھیں باقی جب آپ اٹینڈ کریں گی کوئی بھی کورس, اس میں آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے, اس میں آپ کے ایگزام ہوتے ہیں, اور لوگ مجھے باقاعدہ مجھ سے سوال بھیجتے ہیں, مجھے اس کا کیا جواب ہے. میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے جو پڑھا ہے وہ اپنے استاد سے پوچھو اور وہی کرو نا, لیکن نہیں, وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں, اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پوچھیں گے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور اس کا کیا جواب ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی سختی میں نہیں ڈالا, میں صرف یہ کہتی ہوں آپ اپنی مرضی سے آپ چن لیں, آپ کو کون سا پسند ہے, کون سا اچھا لگ رہا ہے, آپ اس کو کس سے آپ ڈری ہیں یا کس سے آپ خوش ہیں, کس سے آپ ہوپ فل ہیں, یا which one you love. جیسے آل عمران میں تھا, میں نے کہا میں always I tell my people ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. یہ مجھے اتنا پسند ہے نا کہ اگر آپ اللہ سے کلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں بس, اور یحببکم اللہ, اللہ آپ سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور ہمیں کیا چاہیے, اتنا سمپل, اتنا ایزی. میرے لیے پورے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت جو ہے اٹس مائی آل ٹائم فیوریٹ, اور ظاہر ہے ہر آیت فیوریٹ ہے, لیکن اس آیت نے تو مجھے ایسی زندگی, ایسی ہوپ دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے نا. And we can't do it with that spirit, with that soul, with that khushu and that khuzu, but we try. اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا, دیکھیں نا, نماز پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو نمازیں کیسی ہوتی ہیں, نمازیں ہماری نماز میں سارے خیالات آتے ہیں, جو نہیں آنے چاہیے وہ بھی آتے ہیں, جو برے خیالات ہیں وہ بھی آتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, ہر چیز. تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو. دیکھتے میں تو ہم کر لیتے ہیں, سجدہ بھی کر لیتے ہیں, رکوع بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, نماز کی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں, لیکن اندر وہ خشوع و خضوع, وہ احساس. چلیں بھائی ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا چھوٹا سجیشن ہے, آپ یہ سوچے آپ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. I mean, he is the creator of everything. اگر آپ معمولی آدمی کے سامنے بھی ہو تو you will pay attention. اس میں نے پورا لیکچر دیا تھا, خشوع و خضوع ان صلاح, پورا لیکچر دے چکی ہوں. آپ کہتے ہیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں یہاں پر, خشوع, ہاؤ ٹو ڈیولپ خشوع ان صلاح, میں کر چکی ہوں, اور میں خود بھی پڑھتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, مجھے پتہ ہے, وہ پتہ بھی ہوتا ہے, سٹارٹ کرتے وقت پتہ ہوتا ہے, اس کے بعد کہاں چلے جاتی ہوں, نہیں ہوتی ہے کنسنٹریشن. مطلب نماز پوری پڑھ لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ خیالات آتے ہیں ان کو جھٹکاتے ہیں, خیالات آتے ہیں ان کو جھٹکاتے ہیں. شیخوں نے یہی کہا تھا کینیڈا میں, کہتے ہیں کہ as long as you come back, تو بس اللہ جانتا ہے نا, بہت کوشش کرتے ہیں. میں کہتی ہوں ان لوگوں سے I really envy those people جو کہ نماز میں خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے ارد گرد, کیا نہیں ہو رہا ہے. اور پھر اس کے لیے بعض لوگ آنکھ بند کرتے ہیں. میں کہتی ہوں نہیں, آنکھ بند کروں گی تو بھی مجھے نہیں اچھا, میں تو آنکھ بند کر کے پھر مجھے نیچے دیکھنا ہے, مجھے اب بس ڈسٹریکشن اتنی آسان ہے نا, اور شیطان جو ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے. بس
اللہ ہم کو ہدایت. بس یہ اعوذ باللہ پڑھے تو سوچ لے کہ بس اللہ کی ٹوٹل کمپلیٹ پروٹیکشن ہو گیا. There's no place for shaitan. And just focus on try to focus on meanings. That's what I do. So I don't know, I'm not that great, but میں نہیں کرتی ہوں گی, یہی کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان. It's like a hairline, you know, it creeps in. We always سب لوگ یہی کرتے ہوں گے, سب لوگ یہ کرتے ہیں. You're right, shaitan gets his way, نا, but 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے he'll get you off the track and then you come back. Yes. کیا آپ لکی ہیں روحینا, اگر آپ کو کنسنٹریشن نہیں اللہ پاک, I don't know, I hope وہ پروفٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں. I hope دعا کریں. I don't know. استغفر اللہ. اللہ کا ہمیں کرے. میں کہتی ہوں نا کہ مجھے میری ایک دوست نے یہ کہا تھا, مطلب نیو مسلم نے کہا تھا ان کینیڈا میں, جب میں یہ ان کو یہ پڑھا رہی تھی خشوع ان صلاح, اس وقت کی بات ہے, 20 سال پہلے کی بات ہے, تو میں جب پڑھا رہی تھی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بس میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ میرے سامنے ملک الموت کھڑا ہوا ہے, یہ کھڑا ہوا ہے. آئی تھنک وہ جو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس سے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ یہ ڈر ہو رہا ہے کہ ابھی جان نکلے گی, اس سے پہلے جلدی جلدی سیدھے نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہو جائیں. تو وہ کہتی ہے بس میں کہتی ہوں یہ سامنے کھڑی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می, اور میں کہتی ہوں بس جلدی سے نماز ختم کر لوں, لیکن صحیح طریقے سے ختم کر لوں. اور ماشاءاللہ وہ اس کو میں دیکھتی ہوں کہ ارد گرد بچے 6 بچے ہیں جو شور مچا رہے ہوتے تھے, سب کچھ کر رہے ہوتے, تو بڑے ہو گئے ماشاءاللہ بچے, 20 سال ہو گئے, تو وہ اتنے مزے سے وہ نماز پڑھتی تھی. میں کہتی تھی ماشاءاللہ بعض لوگ بہت ہی. چلیں جی, سبحانک اللہم جزاکم اللہ خیر. نستغفرک ونتوب الیک. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام. لمبی دعا ہوتی ہے, اس کو سننے کے لیے رک جاتی ہوں پھر میں. چلیں ٹھیک ہے.